حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت مجدد الفسانی آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے بھی وصیت کی تھی کہ جس انسان میں 4 خوبیاں ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جب آپ کا وصال ہوا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صفیں بندی ہیں، لوگ صف در صف کھڑے ہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کیا کی تھی کہ جس میں 4 خوبیاں ہوں، آپ کی نماز جنازہ کے دوران یہ اعلان کرتا ہے جس سے آپ نے فرمایا تھا۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب کی یہ وصیت ہے جس میں 4 خوبیاں ہوں گی وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ پہلی خوبی کون سی ہو؟ فرمایا جس کی جو نماز تہجد ہے وہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولا یعنی 5 وقت کی نماز میں وہ ہر نماز کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہوا، جس کی نماز کے دوران تکبیر اولا کبھی نہ رہی ہو، جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ 2 خوبیاں، اور تیسری خوبی یہ ہو کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی غیر محرم کی طرف اس کی نظر نہ اٹھی ہو۔ یہ 3 خوبیاں فرمایا جس کے اندر ہوں۔ اور پھر چوتھی خوبی فرمایا وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے کبھی عصر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی نہ چھوڑی۔ ہم تو غیر موقتہ سمجھ کے عشاء کی اور عصر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں نا، اور آپ نے فرمایا وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ جب یہ وصیت کرنے والے نے وصی نے اعلان کیا تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمانے لگے آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے میرا راز آج فاش کر دیا ہے۔ آپ نے میرا راز دنیا کو بتا دیا ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھائی اس نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے قسم اٹھا کے کہا کہ میری یہ جو 4 خوبیاں حضرت نے فرمائی تھی وہ ساری کی ساری میرے اندر موجود ہے، قسم اٹھا کے کہا۔ اور وہ نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ وہ شمس الدین التمش بادشاہ وقت تھا۔ آج ہمارے پاس تو اتنی مصروفیات ہے نا کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی معمولی جاب اور ڈیوٹیاں ہیں دفتر میں، یا کسی طرح بھی کسی نوعیت کا بھی کوئی کام ہو، ہم سارا کچھ کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی نہ ہو۔ اور ادھر وہ بادشاہ شمس الدین التمش، اس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، اس کی کبھی نماز تہجد نہیں چھوٹی، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ وہ بادشاہ وقت ہے، اس کے پاس شاہی امور اور سلطنت کے امور ہیں، وہ سارا کچھ کر کے وہ ساری ڈیوٹیاں بھی کر رہا ہے اور جو اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اس کو بھی بجا لا رہا ہے۔ اور ہم اتنے فارغ ہیں، ہمارے پاس اتنی فرصت ہے، اتنا وقت ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے حضور 5 وقت سجدہ ریز بھی نہیں ہو سکتے۔ تو دوستان محترم یاد رکھے، اس جسم نے فنا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت بقا انہیں عطا کرتا ہے جو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو انسان کا اصل روپ یہ جسم نہیں، انسان کا اصل روپ روح ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جسم کے لیے کرتے ہیں، کاش ہم اپنی روح کو ترقی دینے کے لیے بھی کچھ کریں۔
جس نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔